بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، میں ہوں عاطف الیاس اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ہمارا آج کا موضوع آپ کے امتحانی پرچے کا سوال نمبر 7 ہے، یعنی کہ رسید نویسی۔ آئیے اس سوال کو سمجھتے ہیں اور بورڈ پر چلتے ہیں۔ سب سے پہلے رسید نویسی کے حوالے سے لفظ رسید کی وضاحت ضروری ہے کہ رسید کس کو کہتے ہیں۔ ویسے تو عام زندگی میں ہم سب لوگ اس لفظ سے کسی نہ کسی طور واقف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم بازار سے جب بھی کوئی چیز خریدتے ہیں اور اس چیز کے عوض ہم کوئی رقم ادا کرتے ہیں تو دکاندار ہمیں رقم وصول کرنے کے بعد ایک رسید لکھ کے دیتا ہے۔ یہ رسید دراصل اس چیز کا ثبوت ہوتی ہے کہ ہم نے وہ چیز رقم کے بدلے خریدی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص بعد میں دعویٰ کرے کہ یہ چیز ہم نے چوری کی ہے یا ہم نے اٹھائی ہے تو ہم اس کو وہ رسید دکھا کر مطمئن کر سکتے ہیں یا اس کا ثبوت پیش کر سکتے ہیں کہ ہم نے وہ چیز جو ہے وہ ایک رقم کے عوض ہم نے خریدی ہے۔ لیکن یہاں آپ کے امتحانی پرچے میں جو رسید آپ کو دی جاتی ہے وہ کیا ہے، وہ سمجھنے سے پہلے اب میں آپ کو اس کا ایک لغوی معنی جو ہے وہ پہلے بتا دوں۔ تو رسید کا لغوی معنی یہ کیا جا سکتا ہے کہ خرید و فروخت، لین دین اور معاہدے کا تحریری ثبوت۔ یعنی جب بھی ہم کوئی خرید و فروخت کریں، باہمی لین دین کریں، کوئی معاہدہ کریں تو اس کا جو تحریری ثبوت ہوتا ہے اس کو رسید کہا جاتا ہے۔ پھر اصل بات جو میں نے آپ سے پہلے کہی کہ ہمارے امتحانی پرچے میں جو رسید دی جاتی ہے وہ کس نوعیت کی ہے، کیونکہ عام زندگی میں تو جو رسید ہم دکان سے وصول کرتے ہیں وہ تو بہت سادہ سی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے کوئی چیز خریدی ہے 100 روپے کی تو ہم 100 روپیہ نقد ادا کر کے اس سے جو رسید لیتے ہیں اس رسید کے اوپر محض اس چیز کا نام اور رقم یعنی 100 روپیہ لکھا ہوتا ہے، اس سے زیادہ اس کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا۔ لیکن جو امتحانی پرچے میں یہ رسید آپ سے پوچھی جاتی ہے اس کی نوعیت جو ہے وہ دراصل سٹامپ پیپر کی ہے، جسے انگریزی میں سٹامپڈ پیپر کہا جاتا ہے، یعنی سٹیمپ لگا ہوا پیپر۔ اگر سٹامپ پیپر کی تعریف بتاؤں تو یہ ایک طرح کا قانونی کاغذ ہے، ایسا کاغذ ہے جس کے اوپر ایک خاص رقم کی ٹکٹ جو ہے وہ لگا ہوا ہے اور یہ دو لوگوں کے درمیان کسی قسم کے بھی لین دین، معاہدے یا خرید و فروخت کے سلسلے میں یہ کاغذ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے ہمارے ہاں اسٹامپ پیپر یا اسٹامپ پیپر بھی کہا جاتا ہے۔ تو آپ کو امتحانی پرچے میں جو سوال پوچھا جاتا ہے یعنی رسید پوچھی جاتی ہے وہ دراصل اسٹامپ پیپر کی شکل ہے۔ میں نے جیسا کہ پہلے بتایا کہ اسٹامپ پیپر ایک طرز کا قانونی کاغذ ہے، یعنی یہ ایک طرح کا قانونی تحریری ثبوت ہے دو لوگوں کے درمیان ہونے والی خرید و فروخت کا، ان کے لین دین کا یا ان کے معاہدے کا۔ اس لیے اس کی زبان جو ہے وہ بڑی خاص قسم کی ایک قانونی اصطلاحات سے بھرپور ہوتی ہے۔ اس لیے جب ہم آج رسید کی مشق کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں کچھ مخصوص قسم کے الفاظ آ رہے ہیں۔ پہلی بات یہیں پر ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہم ان الفاظ کو بدلیں گے نہیں، یعنی رسید کا جو مجموعی طور پر جو پیٹرن ہے، ڈھانچہ ہے، اس کے اندر کچھ مخصوص قسم کے الفاظ اور ان کی ترتیب ہے۔ چونکہ یہ ایک قانونی تحریر ہوتی ہے اس لیے ان الفاظ کو اور اس انداز کو ہم بدل نہیں سکتے، اس لیے جیسے اس کو پڑھایا جاتا ہے ویسے ہی ہمیں اسے یاد کر کے پیپر میں لکھنا ہوتا ہے۔
پھر ایک یاد دہانی کہ یہ سوال نمبر 7 ہے امتحانی پرچے میں، اور یہ سوال دراصل 2 سوالوں سے مل کر بنا ہے، یعنی درخواست یا رسید۔ لیکن یاد دہانی کے طور پر میں بتا رہا ہوں کہ درخواست یا رسید دونوں نہیں آتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دونوں آتی ہیں اور ہم نے ان میں سے کسی ایک چیز پر جواب لکھنا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز پیپر میں دی جاتی ہے اور ہم نے اسی کا جواب لکھنا ہوتا ہے۔ تو چاہے درخواست پیپر میں آئے یا چاہے رسید، یہ دونوں 10 نمبر کی ہیں، اور چونکہ دونوں کا ایک مخصوص قسم کا پیٹرن ہے، انداز ہے، اگر ایک طالب علم اس کو یاد کر کے لکھ لے تو امید کی جاتی ہے کہ اس میں قریب قریب پورے نمبر آ جاتے ہیں دونوں سوالوں میں۔ اس لیے امتحانی نقطہ نظر سے آپ کے سال اول کے امتحانی پرچے میں یہ سوال ایک آسان سوال ہے، چاہے درخواست آئے یا چاہے رسید آئے۔ تو درخواست یا رسید، لیکن ایک بات میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ بورڈ میں اکثر درخواست ہی کا سوال آتا ہے، رسید بہت کم جو ہے وہ آئی ہے، اور پچھلے کئی سالوں سے بورڈز میں، یعنی پنجاب کے جتنے بورڈز ہیں، آزاد کشمیر سے لے کر راول پنڈی ہے، لاہور ہے، بہاولپور ہے، تقریباً 10 سے زیادہ بورڈ ہیں، تو ان میں زیادہ تر درخواست ہی آئی ہے، رسید کم آئی ہے۔ لیکن چونکہ اس میں ہمارے پاس کوئی انتخاب نہیں ہے، اس لیے ہمیں درخواست کے سوال کے ساتھ ساتھ رسید کا سوال بھی تیار کرنا پڑتا ہے، تاکہ اگر وہ پیپر میں آ جائے تو ہم اسے اچھے طریقے سے لکھ سکیں۔ پھر ایک اہم بات جو طلبہ پوچھتے ہیں کہ سر امتحانی پرچے میں کس قسم کی رسیدیں عام طور پر آتی ہیں؟ یعنی عام زندگی میں تو جو اسٹامپ پیپر ہے یا جو ایک قانونی جو کارروائی کی جاتی ہے، عام طور پر تو وہ کی جاتی ہے جب بھی زمین گھر کی خرید و فروخت ہوتی ہے، کسی معاہدے کی شکل میں آپ گاڑی خریدنے جاتے ہیں، تب مطلب جو ہے وہ اسٹامپ پیپر کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں۔ لیکن امتحان میں، یعنی امتحانی پرچے میں، آپ کو جو پیپر بنانے والا ہے وہ کسی بھی قسم کی رسید لکھنے کے لیے دے سکتا ہے۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ ان چیزوں ہی کی رسید دے جن کے لیے عام طور پہ اسٹامپ پیپر لکھا جاتا ہے، یا یہ جو قانونی رسید ہے یہ لکھی جاتی ہے، وہ کوئی بھی چیز دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ الیکٹرانکس کے سامان میں سے کوئی چیز دے سکتا ہے، مثال کے طور پر وہ فریج کی رسید دے سکتا ہے، وہ موبائل کی رسید دے سکتا ہے، وہ لیپ ٹاپ کی رسید دے سکتا ہے، وہ پنکھے کی رسید دے سکتا ہے، یعنی الیکٹرانکس کا جو سامان ہے، بجلی سے چلنے والا جو سامان ہے، اس میں سے کسی بھی چیز کی وہ رسید آپ کو دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو سواریاں ہیں، ذرائع آمد و رفت ہیں، ان میں سے سائیکل کی، موٹر سائیکل کی اور گاڑی کی رسید عام طور پر امتحانی پرچے میں پوچھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ قربانی کے جانوروں کی رسید جو ہے وہ پوچھی جاتی ہے، بکرے کی رسید آ جاتی ہے، گائے کی رسید آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی قطع زمین کی، قطع زمین سے مراد زمین کا ٹکڑا، خواہ وہ رہائشی ہو یا زرعی ہو، مثلا اگر رہائشی ہے تو 5-10 مرلے ایک کنال زمین جو ہوتی ہے جس پر ہم گھر بناتے ہیں، اور زرعی جو ہوتی ہے وہ ایکڑوں میں ہوتی ہے جس پر ہم فصلیں اگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ گھر کی رسید بھی آ سکتی ہے۔ لیکن رسید اگر آئے، جو کہ کم آتی ہے، رسید اگر آئے تو زیادہ تر ان پہلی 2 چیزوں میں سے رسید کا سوال زیادہ بنایا جاتا ہے، یعنی الیکٹرانک سے سامان میں سے اور موٹر سائیکل، گاڑی یا سائیکل وغیرہ میں سے۔ ان 2 میں سے امتحانی پرچہ بنانے والا کسی چیز کو زیادہ منتخب کرتا ہے۔ یہ تو تھا اس کا ابتدائی تعارف کہ رسید کیا ہے۔ ایک قانونی تحریر ہے جو کسی بھی قسم کے معاہدے یا لین دین یا خرید و فروخت میں استعمال ہوتی ہے۔ اسے عام طور پہ اسٹامپ پیپر کہا جاتا ہے۔ امتحانی نقطہ نظر سے درخواست یا رسید دونوں میں سے کوئی ایک سوال آ سکتا ہے، اور اسی سوال کا جواب ہم نے لکھنا ہے۔
لیکن زیادہ تر درخواست آتی ہے. پھر اس کے علاوہ اگر رسید آئے تو الیکٹرانکس اور گاڑیوں کی رسید، موٹر سائیکل کی رسید زیادہ آتی ہے، لیکن اس کے علاوہ قربانی کے جانور کی اور جو ہے وہ قطع زمین یا کسی گھر وغیرہ کی رسید بھی آ سکتی ہے. اس کے علاوہ قرض حسنہ کی اور کوئی اسکالرشپ آپ نے وصول کیا ہے اس کی رسید بھی جو ہے وہ پوچھی جا سکتی ہے. تو یہ ایک ابتدائی تعارف ہے. اب ہم چلتے ہیں اگلے بورڈ پر اور وہاں پر ہم ایک رسید کو مشق کے طور پر ہم نے بنایا ہوا ہے اور اب ہم اس میں پڑھیں گے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، کس انداز میں لکھنا ہے، کون کون سے الفاظ ہم استعمال کریں گے. یہ سب کچھ جاننے کے لیے آئیے اگلے بورڈ پہ چلتے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے اس وقت بورڈ پر ایک رسید مکمل جو ہے وہ لکھ رکھی ہے میں نے، تاکہ آپ کو اس کے ذریعے میں سمجھا سکوں. ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ہم ایک موٹر سائیکل کی قیمت فروخت کی رسید لکھ رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے، پہلے یہ سمجھ لیجئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی ایک موٹر سائیکل بیچ رہا ہوں اور خریدنے والے سے اس کے عوض میں نے ایک رقم وصول کی ہے، اور اب رقم وصول کرنے کے بعد ایک تحریری ثبوت یعنی رسید میں اس کو لکھ کے دے رہا ہوں. تو ہم مشق جو ہے وہ ایک موٹر سائیکل کی قیمت فروخت کی ہم کر رہے ہیں. تو آئیے آغاز کرتے ہیں. دیکھیے، رسید کا آغاز ہمیشہ سب سے پہلے ایک فارسی فقرے باعث تحریر آنکے سے کیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے اس تحریر کو لکھنے کا باعث یا اس تحریر کو لکھنے کا مقصد. گویا یہ ایک عنوان کی صورت بن جاتا ہے. یہاں میں نے ایک چیز خاص میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے اس کو سرخ مارکر سے لکھا ہے. اسی طرح میں نے رسید کے اندر بھی کچھ الفاظ سرخ مارکر سے لکھے ہیں، اور پھر اس کے آخر میں بھی کچھ الفاظ اور تاریخ جو ہے وہ سرخ مارکر سے لکھی ہے. یہاں میں نے یہ دو طرح سے کیوں کام کیا ہے، یعنی سرخ مارکر اور نیلے مارکر سے. نمبر ایک تو چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، رسید کے مختلف حصے واضح ہو جاتے ہیں، اور نمبر دو رسید کی پریزنٹیشن بہت اچھی بن جاتی ہے. رسید بہت خوبصورت دکھائی دیتی ہے، اس کا ہر حصہ ایک دوسرے سے واضح دکھائی دیتا ہے. تو آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں. کیسے؟ آپ مارکر اور انک پین کے فرق سے ان دو چیزوں میں ایک جو فرق ہے وہ واضح کر سکتے ہیں یا نمایاں کر سکتے ہیں. تو تجویز یہ ہے کہ جہاں جہاں میں نے سرخ مارکر سے لکھا ہے آپ وہاں پر نیلے مارکر سے لکھیے، اور باقی چیزیں جو ہیں وہ آپ انک پین سے لکھ سکتے ہیں. تو آئیے دوبارہ سے پھر رسید کی طرف چلتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے لکھا باعث تحریر آنکے. اس کے بعد ہم اصل رسید کا آغاز کرتے ہیں، رسید کے اصل متن کا. تو اس کا آغاز ہوتا ہے مبلغ سے. مبلغ اصل میں اردو میں رقم لکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جیسے انگریزی میں رقم لکھنے سے پہلے کیش یا لفظ اماؤنٹ استعمال ہوتا ہے، اسی طرح اردو میں لفظ مبلغ استعمال ہوتا ہے. اب جو چیز ہم بیچ رہے ہیں اس کی کوئی بھی ہم فرضی قیمت لکھ سکتے ہیں. مثلا میں نے لکھی ہے مبلغ 50,000 روپے، یعنی موٹر سائیکل کی جو ایک فرضی قیمت ہو سکتی ہے وہ میں نے 50,000 طے کر دی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس قسم کی جو قانونی جو تحریریں ہوتی ہیں، رسیدیں ہوتی ہیں، اسٹامپ پیپر ہوتے ہیں، ان میں محض الفاظ سے رقم نہیں لکھی جاتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہندسوں میں بھی رقم کا اندراج کیا جاتا ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے پہلے الفاظ میں لکھا 50,000 روپے، اور پھر میں نے اس کے بعد اس کو ہندسوں میں لکھا 50,000. اور جو ہندسوں میں لکھا ہے اس کو بھی ایک چیز نوٹ کیجئے. ایک تو میں نے اس کو کوسین میں لکھا ہے بریکٹ میں، دوسرا 50,000 کے آخر میں نے ایک ترچھی لکیر اور ایک ڈیش کی علامت لگائی ہے. یہ کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے تاکہ اس رقم میں اضافہ نہ کیا جا سکے.
ورنہ تو دیکھیے اگر میں اس 50,000 کے آخر میں ایک زیرو کا اضافہ کر دوں تو یہ 5 لاکھ روپیہ بن جائے گا. اس لیے اس کے آخر میں ایک ترچھی لکیر اور ایک ڈیش کی علامت لگائی جاتی ہے تاکہ اس میں کوئی اضافہ نہ کیا جا سکے. دوسری بات، اردو میں جب آپ ہندسے لکھتے ہیں تو آپ پہلے 3 نمبروں کے بعد ایک کوما لگاتے ہیں، اور پھر اگر نمبر آگے چل رہا ہو تو پھر ہر 2 نمبروں کے بعد کوما لگاتے ہیں. لیکن یہاں چونکہ پہلے 3 نمبروں کے بعد کوما لگانے کے بعد نمبر ختم ہو چکا ہے، آگے 2 نمبروں کے بعد ضرورت نہیں تھی، اس لیے ہم نے نہیں لگایا. پھر ہم نے جو قیمت لکھی ہے ہم اس کا نصف لکھیں گے. نصف جس کے، نصف کہتے ہیں آدھے کو، نصف جس کے مبلغ 25,000 روپے. اور پھر یہاں بھی ہم صرف لفظوں میں لکھنے پر اکتفا نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس رقم کا بھی ہندسوں میں اندراج کریں گے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں 25,000 اور آگے اس کو ختم کر دیا گیا. ایسا کیوں ہے کہ ہم ایک چیز کی قیمت لکھ رہے ہیں، پھر اسے ہندسوں میں لکھ رہے ہیں، پھر اس کا نصف لکھ رہے ہیں، پھر اسے بھی ہندسوں میں لکھ رہے ہیں؟ تو قانونی کاغذات میں یاد رکھیے گا یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اصل رقم کو بدلا نہ جا سکے. اگر اصل رقم کو صرف ایک دفعہ لکھا جائے، جیسے کہ الفاظ میں لکھ دیا جائے یا ہندسوں میں لکھ دیا جائے، تو اس میں کسی قسم کے رد و بدل کا امکان ہو سکتا ہے. کوئی بھی شخص جس کی نیت میں کوئی خرابی ہو وہ اس رقم میں ہیر پھیر کر سکتا ہے. اس لیے قانونی کاغذات میں اور اس طرح کی تحریروں میں ہمیشہ رقم کو مختلف انداز سے لکھا جاتا ہے، جیسا کہ یہاں پر لکھا گیا ہے. ہوتے ہیں. یہاں تک مبلغ کا پہلا حصہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد ہے جی بابت. بابت کہتے ہیں متعلق. کس چیز کے متعلق ہم یہ رقم وصول کر رہے ہیں؟ تو بابت قیمت فروخت ایک عدد موٹر سائیکل. تو بابت کے بعد ہم سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ جناب یہ کس چیز کی قیمت ہے. قیمت فروخت ہے ایک عدد موٹر سائیکل کی. تو ہم یہ ایک موٹر سائیکل کی قیمت فروخت کی رقم جو ہے وہ وصول کر رہے ہیں. یہاں پر میں بتا دوں کہ جو بے جان اشیاء ہیں جیسے الیکٹرانکس ہے، گاڑیاں وغیرہ ہیں، ان کے لیے تو عدد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن جب جانوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے لیے لفظ شاخ اور راس استعمال کیا جاتا ہے. شاخ استعمال کیا جاتا ہے چھوٹے جانوروں کے لیے. مثال کے طور پر کوئی بکرا ہے، کوئی بھیڑ ہے، اس کی کوئی آپ رسید لکھ رہے ہیں تو آپ لکھتے ہیں ایک شاخ بکرا، ایک شاخ بھیڑ. اور راس استعمال کیا جاتا ہے جب آپ کوئی بڑا جانور جیسے گائے ہے یا اونٹ ہے وہ آپ خرید رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں، آپ لکھتے ہیں ایک راس بھینس، ایک راس اونٹ. تو سب سے پہلے بابت کے بعد آپ اس چیز کا ذکر کرتے ہیں جس کی آپ قیمت یہ والی وصول کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد اس چیز کی ذرا تفصیل بیان کرتے ہیں. مثلا مثال کے طور پر دیکھیے میں نے موٹر سائیکل کی کیا تفصیل کیا بیان کیا. ہونڈا 70 ماڈل 2008، رنگ سیاہ، رجسٹریشن نمبر کوئی بھی فرضی نمبر 1 2 3 4، انجن نمبر 1 2 3 4 5 6، کوئی بھی فرضی نمبر. دیکھیے عام طور پر موٹر سائیکل میں یہ چیزیں ضروری سمجھی جاتی ہیں. اسی طرح اگر آپ کسی اور چیز کی رسید لکھ رہے ہیں، مثلا موبائل کے لکھ رہے ہیں، لیپ ٹاپ کے لکھ رہے ہیں، تو آپ اپنے علم کے مطابق، اپنی سہولت کے مطابق امکانی حد تک جتنی اس کی تفصیل لکھ سکتے ہیں وہ آپ لکھیے. مثلا آپ بتائیے اس چیز میں کیا کیا جو ہیں وہ اس چیز کی خوبیاں ہیں، اس چیز کی جو اس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان کی کیا کیا خوبیاں ہیں. اسی طرح اگر آپ جانوروں کی رسید لکھ رہے ہیں تو آپ ان کی عمر، رنگ اور نسل وغیرہ لکھ سکتے ہیں. تو قصہ مختصر، بابت میں آپ ہمیشہ اس چیز کا ذکر کرنے کے بعد آپ اس کی کچھ نہ کچھ تفصیل درج کرتے ہیں. پھر تیسرا حصہ ازعاں. اس سے ازعاں یعنی جس سے ہم نے یہ رقم وصول کی ہے، جس کے ساتھ ہم یہ لین دین کر رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں،
اب اس کا نام، ولدیت، پتہ، شناختی کارڈ نمبر وغیرہ ہم لکھیں گے. تو کوئی بھی فرضی نام، محمد علی ولد محمد عبداللہ، 15 پاکستان ٹاؤن. اچھا، یہ پاکستان ٹاؤن یہ ایک پتہ میں نے لکھا ہے 15 پاکستان ٹاؤن. ویسے تو یہاں پر کہیں کا بھی کسی شہر کا، گاؤں کا پتہ لکھا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ بورڈ کی ہدایات کے مطابق ہمیں ذرا فرضی نوعیت کی چیزیں لکھنی چاہیے، تو میں یہ طلبہ کو کہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی ایک نمبر لکھ دیجئے اور ساتھ پاکستان ٹاؤن لکھ دیجئے. 15 20 30 پاکستان ٹاؤن. اس سے ایک فرضی نوعیت کا ایک پتہ بن جائے گا. شناختی کارڈ نمبر. اب شناختی کارڈ نمبر کے حوالے سے ایک بات سمجھیے. ہمارے شناختی کارڈ نمبر میں پہلے 5 ہندسے ہوتے ہیں، پھر 7 اور پھر 1، تو کل 5 7 اور 1، 5 7 12 اور 1 13 ہم نے ہندسے لکھنے ہوتے ہیں. تو اصل شناختی کارڈ نمبر میں تو کوئی سے بھی نمبر ہو سکتے ہیں، لیکن ہم یہاں پر ایک فرضی نمبر لکھ لیتے ہیں 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5 6 7 اور 1. اب یہ ہمارا تیسرا حصہ بھی مکمل ہو گیا. پھر ایک نظر دیکھ لیجئے. مبلغ میں ہم نے قیمت لکھی اور اس کا نصف لکھا. بابت میں ہم نے وہ چیز لکھی اور اس کی تفصیل درج کی. ازعاں میں ہم نے اس شخص کا نام، ولدیت، پتہ اور شناختی کارڈ نمبر لکھا جس کے ساتھ یہ ہم خرید و فروخت کر رہے ہیں اور جس سے ہم رقم لے رہے ہیں اور جسے ہم موٹر سائیکل بیچ رہے ہیں. یاد رہے کہ ازعاں کے بعد اس شخص کا نام اور ولدیت اور پتہ وغیرہ لکھا جاتا ہے جو شخص موٹر سائیکل خرید رہا ہے، جو شخص وہ چیز خرید رہا ہے. اس کے بعد چوتھا حصہ سے نقد رقم وصول کی اور رسید لکھ دی ہے تاکہ سند رہے، سند ثبوت رہے اور وقت ضرورت کام آ سکے. یہاں پر میں پھر یاد دہانی کرواؤں کہ یہ جو چوتھا حصہ ہے یہ ہر رسید میں اسی طرح لکھا جائے گا، یعنی اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جائے گا. تو آپ جب بھی ایک رسید لکھیں گے تو آپ آخری جو حصہ ہے وہ یہی والا لکھیں گے. اس طرح رسید کے اصل متن کے 4 حصے بن گئے. نمبر 1 مبلغ، جس میں قیمت اور نصف لکھا جاتا ہے. بابت، جس میں اس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس کی تفصیل درج کی جاتی ہے. ازعاں، جو شخص وہ چیز خرید رہا ہے اس کا نام، ولدیت، پتہ وغیرہ لکھا جاتا ہے. اور آخری حصہ سے نقد رقم وصول کی اور رسید لکھ دی ہے تاکہ سند رہے اور وقت ضرورت کام آ سکے. یہ ہر رسید میں ایسے کا ہی ایسا آ جائے گا. آخری بات کہ مبلغ سے لے کر آ سکے تک ایک ہی جملہ ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ ہم نے کہیں بھی ختمہ یعنی فل سٹاپ کی علامت نہیں لگائی. ہم نے ہر جگہ سکتے یعنی کومے کی علامت لگائی. اور سکتے یا کومے کی علامت کا مطلب ہوتا ہے کہ بات ابھی چل رہی ہے، جملہ مکمل نہیں ہوا. تو پھر بھی ایک دفعہ پھر میں یاد دہانی کرواؤں کہ مبلغ سے لے کر آ سکے تک ایک مکمل جملہ ہے جسے ہم رسید کا اصل متن کہتے ہیں. اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہم العبد لکھتے ہیں. العبد میں بیچنے والے کا، جو شخص بیچ رہا ہے. ازعاں کے بعد تو وہ تھا جو خرید رہا ہے. جو شخص خرید رہا ہے اس کا نام، ولدیت، پتہ لکھا جاتا ہے. لیکن العبد میں بیچنے والے کا، جو شخص رسید لکھوا رہا ہے یا لکھ رہا ہے اور چیز بیچ رہا ہے، اس کا نام، ولدیت، پتہ، شناختی کارڈ نمبر اور دستخط کیے جائیں گے. یہاں پر ایک بات میں بتاؤں کہ یہاں پر ہم کوئی فرضی نام، پتہ وغیرہ لکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. بعض اساتذہ ایسے بھی کرواتے ہیں. لیکن اگر آپ صرف نام، ولدیت، مکمل پتہ لکھ دیں گے تو یہ بھی چل جائے گا. العبد کے ساتھ آپ کو 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اس لین دین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو اس خرید و فروخت کے گواہ ہوتے ہیں. تو پہلا گواہ، گواہ شد، نام، ولدیت، مکمل پتہ، شناختی کارڈ اور دستخط، اس کے بھی یہی 5 چیزیں ہم درج کریں گے. اور دوسرا گواہ، نام، ولدیت، مکمل پتہ، شناختی کارڈ اور دستخط، اس کے بھی ہم یہ 5 چیزیں ہی درج کریں گے. اور پھر سب سے آخر میں دائیں طرف گواہ شد کے نیچے کوئی بھی فرضی تاریخ مارکر سے لکھیے گا. 15 مئی 2020 عیسوی کی علامت نہ لگانا بھولیے گا. ہاں، بورڈ کی ہدایات کے مطابق آپ یہ جو تاریخ ہے یہ اردو یا انگریزی دونوں ہندسوں میں لکھ سکتے ہیں. یعنی 15 اور یہ 2020 لکھا ہوا ہے، میں نے انگریزی ہندسوں میں لکھا ہے، آپ اس کو اردو ہندسوں میں بھی لکھ سکتے ہیں. دونوں طریقوں سے ٹھیک ہے. یہ آپ کے سامنے ایک مکمل رسید جو ہے موجود ہے.
اب میں اس میں نمبروں کی تقسیم کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں نمبروں کی تقسیم کیسے ہے۔ سب سے پہلے باعث تحریر آنکھے کا ایک نمبر ہے، العبد کا ایک نمبر ہے، گواشد کا ایک نمبر ہے، گواشد کا ایک نمبر ہے، اور تاریخ کا نمبر ہے۔ تو 1 2 3 4 5 5 نمبر آپ کہہ لیجئے کہ جو طے شدہ ہیں، جو چیزیں ہر رسید میں ایک جیسی ہی لکھنی ہیں، ان کے 5 نمبر جو ہے وہ مخصوص ہیں۔ پھر اس کے بعد جو باقی یہ جو اصل متن ہے رسید کا، اس کے 5 نمبر ہیں۔ تو اس طرح دونوں کو ملا کر 5 اور 5 10 نمبر کا سوال یہ بن جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ سوال آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا، لیکن ایک بات میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان سوالوں کو صرف سن لینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ ان کی مشق کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو پوری ایک رسید کا خاکہ بھی آپ کے سامنے ہے، اسی پر آپ کسی اور چیز کی رسید کو لکھ کر مشق کیجئے۔ جب تک آپ مشق نہیں کریں گے تب تک یہ سوال اچھے طریقے سے آپ کے ذہن میں نہیں بیٹھ سکے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔